ہم آپ سے نکاح نہیں کر سکتے، آپ پلیز یہ نکاح روک دیں۔ بسما نے کپ کپاتے لہجے میں سامنے کھڑے وجدان کو دیکھتے آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں کہا، جس کے ماتھے کے بل بسما کی بات سنتے گہرے ہوئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا دوبارہ کہو۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہوا۔ ہم نکاح نہیں کر سکتے، وہ نگاہ جھکا کر بمشکل بولی تھی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سارے مہمان ہمارے نکاح کے لیے جمع ہوئے ہیں اور تم کہہ رہی ہو تم نکاح نہیں کر سکتی، اور تمہیں کس نے حق دیا انکار کرنے کا؟ تم مجھے وجدان حیدر کو انکار کر رہی ہو؟ وجدان 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے بسما کے قریب آتے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میرا نکاح تم سے ہی ہوگا اور اسی وقت ہوگا۔ یہ میرے ڈیڈ کا فیصلہ ہے جو ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا، وجدان نے غصے سے کہتے اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی کو دبوچا۔ کچھ کانچ کی چوڑیاں اس کی کلائی میں لگ گئی تھیں جس سے چھوٹی چھوٹی خون کی بوندیں نکلنے لگی۔ ہم آپ سے نکاح نہیں کر سکتے، پلیز ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بسما نے تکلیفدہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ جواب دو۔ وجدان نے اس کی کلائی پر مزید اپنی گرفت مضبوط کرتے سخت مہری سے پوچھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہم نکاح پر نکاح نہیں کر سکتے، ہم اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتے، بسما نے بے بسی سے چیختے ہوئے اپنی کلائی کو آزاد کرواتے کہا، اور اس کی بات سنتے جہاں وجدان کے چہرے پر بے یقینی در آئی تھی، ایسا لگا جیسے ارد گرد دھماکے ہوئے ہوں۔ وہی دروازے سے اندر آتے جنید کو لگا کسی نے گرم پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ وہ فوراً کمرے میں داخل ہوئے جہاں وجدان بت بنا کھڑا تھا اور پیچھے کھڑی بسما آنسو بہا رہی تھی۔ بابا، بسما نے چہرہ اٹھائے اپنے باپ کو دیکھتے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ جنید نے بنا کچھ کہے اپنے قدم بسما کی طرف بڑھائے۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھتے بسما کو لگا کسی نے اس کے پیروں تلے زمین نکال لی ہو۔ کیا جو ابھی تم نے کچھ دیر پہلے کہا وہ سچ ہے؟ جنید نے سرد لہجے میں پوچھا۔ آج تک اس نے اپنے باپ کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ بابا، ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے لیکن بسما نے صفائی دینی چاہی جب جنید کا ہاتھ اٹھا اور اپنی لاڈلی بیٹی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، جبکہ جنید کا چہرہ بے تاثر تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ جنید کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب سامنے کھڑے شخص کو کیا جواب دے، جو بھی بت بنا ہی کھڑا تھا۔ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ مل کر میری عزت کا جنازہ نکالا تم نے؟ جنید صاحب نے بیٹی کو کندھوں سے جکڑے جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ اب کی بار بس روئے جا رہی تھی۔ کیا بتاتی کہ سوائے نام کے اس کے پاس اپنے شوہر کی اور کوئی پہچان نہ تھی؟ بسما، کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اس سے اچھا ہوتا تم اپنے باپ کا گلا گھونٹ کے مار دیتی۔ اس جگ ہسائی سے بہتر ہے میں تمہیں جان سے مار دوں۔ وہ غصے کے عالم میں اپنی کبرڈ کی جانب بڑھے تھے اور وہاں سے گن نکالی۔ بسما کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتے، وجدان نے انہیں روک دیا۔ انکل پلیز اسٹاپ، کچھ ایسا مت کریں کہ عزتوں پہ حرف آئے۔ وہ پہلی بار سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ جس قدر وہ غصیلا تھا اس کے ڈیڈ اسے اس وقت دیکھ لیتے تو غش کھا کے گر جاتے۔ وجدان، اس لڑکی نے مجھے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں کیسے اپنے یار سے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے۔ وجدان کے ڈیڈ حیدر سلطان اور جنید علی دونوں گہرے دوست تھے اور آج دوستی رشتہ داری میں بدل رہی تھی، پر ان کی بیٹی نے سب برباد کر دیا۔ کچھ پل توقف کے بعد کھٹکتے کی آواز سنائی دی تو وہ تینوں نفوس چونکے۔ آج میری عزت کا جنازہ نکلے گا، میری اپنی ہی اولاد کی وجہ سے۔ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ وجدان نے دروازہ کھول دیا تو سامنے جنید صاحب کی چھوٹی بیٹی انا کھڑی تھی، جس کے چہرے پر بے تحاشا استجاب اور فکر مندی تھی۔ میرے بابا؟ وہ دھیرے سے پوچھتی اندر آئی اور پھر اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ باپ کا جھکا سر دیکھتے اس نے نم آنکھوں سے بہن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بسما کا سر بھی جھک گیا۔ تبھی وجدان کے والد بھی وہاں آ گئے۔ ان پہ بھی حقیقت آشکار ہو گئی۔ انہیں بھی بسما کی اس بات سے بہت رنج پہنچا تھا، لیکن نکاح پہ نکاح واقعی نہیں ہو سکتا تھا، اور باہر بیٹھے مہمانوں کو وہ کیا جواب دیتے؟ اس وقت وہ بری طرح پھنسے تھے۔ بہت مان دعوے سے وہ خاندان کی سب لڑکیوں کو چھوڑ کے دوست کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کے لے کے جا رہے تھے، لیکن اب سب برباد ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ کے مار دوں یا خود کو ختم کر ڈالوں۔ جنید صاحب کی آواز سنائی دی تو انا نے ایک ہچکی لی۔
تبھی حیدر کی نگاہ اس لڑکی پہ جا ٹھہری۔ اگر بڑی بیٹی نے نکاح کر لیا ہے تو کیا چھوٹی بیٹی سے وجدان کا نکاح نہیں ہو سکتا؟ کوئی ان کا رشتہ دار نہیں جانتا تھا کہ جنید کی کس بیٹی سے وجدان کا نکاح ہو رہا ہے۔ حیدر صاحب نے بہت آگے کی سوچتے جنید سے اس کی چھوٹی بیٹی انا کو مانگ لیا۔ وہیں کھڑے کھڑے یہ سب طے ہو رہا تھا۔ انا اور بسمہ تو بت بنی کھڑی تھی، جبکہ وجدان کو ایک پل کو سانپ سونگھ گیا۔ یہ نیا رشتہ بن رہا تھا۔ بڑی بہن نے چپ کے نکاح کر لیا تو اب چھوٹی سے نکاح کر لو۔ وجدان نے آگے بڑھ کے باپ کو انکار کرنا چاہا، لیکن باپ کے چہرے کی خوشی دیکھتا وہ لب بیچ گیا۔ بابا، انا نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن باپ کی سخت گوری پہ وہ سہم کے ایک دم چپ ہو گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ انا جنید علی سے انا وجدان سلطان بن گئی۔ اس وقت وہ سوائے آنسو بہانے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی دنیا تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ وہ لڑکی باپ کی عزت کی خاطر خود بھی قربان ہو گئی اور اپنی محبت کو بھی قربان کر دیا۔ سب کی دعاؤں میں وہ رخصت ہو کے وجدان کے ہمراہ جا چکی تھی، جبکہ بسمہ کے کھاتے ہی آج ایک اور گناہ لکھ دیا گیا تھا، بہن کا دل توڑنے کا گناہ، جس نے اپنی محبت کی قربانی دیتے اس کی جگہ دلہن بن کے باپ کی عزت کو مان بخشا تھا، ورنہ آج اگر وہ بھی انکار کر دیتی تو اور کچھ ہوتا نہ ہوتا اپنے باپ کو کھو دیتی۔ سلطان مینشن میں انا کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ حیدر صاحب کو اپنی بہو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہو گئی تھی، جس نے اپنے باپ کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کا مان بھی رکھا تھا۔ آج اگر وہ اس نکاح سے انکار کر دیتی تو ان کی بنی بنائی عزت کا مینار آج گر جاتا۔ ان کا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی، سب کچھ برباد ہو جاتا، اور اس بربادی سے بچانے والی ہستی انا تھی، جس کے وہ ساری زندگی مشغول رہنے والے تھے۔ اتنے بڑے مینشن میں ان دو باپ بیٹوں کے علاوہ ملازم ہی ملازم تھے۔ وجدان کی مما کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور رشتہ داروں میں ایک پھپھو تھی جو شادی اٹینڈ کرنے آئی ہوئی تھی۔ اسے سیدھا وجدان کے روم میں ہی پہنچا دیا گیا۔ انا کا بھی اس وقت غصہ اور دکھ سے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ برباد کر دے۔ وہ بھی تو برباد ہوئی تھی اپنی محبت کو کھو کر۔ دل میں درد کی شدید ٹھیس اٹھی۔ اپنے ارد گرد پھولوں کی سیج دیکھتی وہ جیسے دماغ سے معاف ہو گئی۔ سیج کھینچ کے اتار کے برباد کرنے لگی، جس کے اندر لاوا سا بھرنے لگا، جو ہاتھ میں آتا گیا اٹھا اٹھا کے پھینکتی چلی گئی، اور اب آنے والے وقت میں بے خبر زمین پہ گرتے اپنی محبت کی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں میں ہی انا کا دوپٹہ گرا ہوا تھا۔ کمرے کی کچھ چیزیں ٹوٹی اور کچھ بکھری ہوئی تھی۔ سیج کو بھی نوچ کے پھینک دیا گیا تھا۔ انا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر سامنے کی طرف دیکھا اور وجدان کو دیکھتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ یہ میرے کمرے کی حالت کیا بنا رکھی ہے تم نے، اور اتنی جرأت تمہاری ہوئی کیسے؟ وجدان نے سرد نظروں سے انا کو گورتے ہوئے پوچھا، جو بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس وقت وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ میری زندگی خراب کر دی، میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے آپ نے، اور آپ کو اپنے کمرے کی پڑی ہے؟ انا نے سرخ آنکھوں سے وجدان کے پاس آتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو دھکا دیتے چیختے ہوئے کہا۔ وجدان نے جبڑے بھیجے، اپنے غصے کو وہ مشکل کنٹرول کیا تھا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، وہ ضبط سے بولا۔ کیسی حد؟ کوئی حد باقی نہیں رہی۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں تو کیوں آپ نے مجھ سے نکاح کیا؟ کیوں حامی بری مجھ سے نکاح کرنے کی؟ کیوں؟ انا حلق کے بل چلائی روئی تھی۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے کہ وہ فرجاد کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی، لیکن یہاں تو وجدان کی وجہ سے سب الٹا ہی ہو گیا تھا۔ انا کی بات سنتے وجدان جو پہلے ہی غصے میں بھرا کھڑا تھا، اس نے خونخوار نظروں سے انا کی طرف دیکھا اور اس کے قریب آتے ایک زوردار تھپڑ اس کے نازک گال پر دے مارا۔ ابھی وہ اس تھپڑ سے نہیں سنبھلی تھی کہ وجدان نے اسے بالوں سے دبوچتے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا۔ انا کے چہرے پر بے یقینی کے ساتھ تکلیف دہ تاثرات بھی تھے۔ آج ہی میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوا اور تم اپنے شوہر کے سامنے اپنے عاشق کی بات کر رہی ہو، اتنی بے باک ہو چکی ہو۔ پہلے تمہاری بہن اور اب تم، دونوں ایک جیسی بدتمیز، بے شرم اور گستاخ ہو، وجدان نے داڑتے ہوئے کہا۔ تھپڑ کی تکلیف سے زیادہ وہ وجدان کی داڑھ سے کام گئی تھی۔ اپنے پیروں پر کھڑے رہنا اب اسے دشوار لگ رہا تھا۔ سب کے سامنے میرا تماشا بنایا گیا، تمہاری بہن نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنے کی۔ پھر میرا نکاح تم سے ہوا اور تم میرے سامنے اپنے عاشق کی بات کر رہی ہو۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو،
نہ تو مجھے تم سے محبت ہے اور نہ ہی تمہارے بغیر میں مرا جا رہا ہوں، لیکن اب تم میرے نکاح میں ہو، اس لیے آج کے بعد اگر تم نے اپنی زبان سے کسی بھی غیر مرد کا ذکر کیا تو تمہاری کھال اتار دوں گا۔ وجدان نے قہر برساتی نظروں سے انا کو دیکھتے کہا، جو بت بنی آنکھیں پھیلائے کھڑی وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ میری اجازت کے بغیر تم اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ اگر تم مجھے اس کمرے سے باہر نظر آئی تو تم مجھے خود جانور بننے پر مجبور کرو گی۔ وہ اپنی کہتے باتھ روم کی جانب بڑھا تھا کہ پھر سے رکا۔ میرے باہر نکلنے تک یہ کمرہ بالکل صاف چاہیے۔ مجھے بکھراؤ اور گندگی بالکل پسند نہیں۔ وہ انگلی اٹھاتا وان کرتے باتھ روم میں بند ہوا، جبکہ انا تو اس کے مارے گئے تھپڑ اور اس کے لفظوں کے بیچ میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ کہاں کا تنتنا، کہاں کا غصہ، کہاں کا روب اور کہاں کی بربادی۔ وجدان کے ایک تھپڑ نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے اپنے سفید گال پہ لال نشان دیکھا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ابھر آئے۔ ہچکیاں بھی بن رہی تھیں، لیکن نہ تو کوئی سننے والا تھا اور نہ ہی کوئی دلاسا دینے والا۔ وہ اپنے آنسو خود ہی رگڑتی گال صاف کیے پلٹی تھی۔ اس نے فرجاد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب سجائے تھے۔ فرجاد جو بہت امیر تو نہ تھا، اس کے آفس میں اس کا کولیگ تھا۔ اس کی سافٹ نیچر اور کیئرنگ انداز انا کو بہت پسند تھا، اور پھر فرجاد بھی اسے پسند کرتا تھا۔ آفس ورکر سے یہ پسندیدگی چھپی تو نہ تھی، اور آفس کس کا تھا؟ وجدان سلطان کا۔ تو اسے بھی کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ اس کے باوجود انا سے نکاح کیا، اس بات کا دکھ انا کو سب سے زیادہ تھا، پر اب اسے یہ سب قبول کرنا تھا۔ یہ سچ جتنا سخت اور غسیلا دکھائی دیتا تھا، حقیقت میں اس سے بھی زیادہ تھا، اور روتے ہوئے سب کچھ سمیٹ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب کچھ اپنی جگہ پہ رکھتے وہ اب سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تازہ گلاب کے پھولوں کو زمین بوس ہوا دیکھ وہ ٹھنڈی آہ بھر گئی۔ سارے پھول اٹھاتی وہ بستر پہ رکھنے لگی۔ دل میں وجدان کے لیے صرف نفرت کا جذبہ ہی موجزن ہو رہا تھا، اور وہ بھی شدید۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو وہ پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ سامنے تھا، جبکہ وہ نازک سی سہمی لڑکی بیڈ کی دوسری جانب کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے نظر انداز کرتا وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اپنے بال ڈرائر کرنے لگا، جیسے کمرے میں وہ اکیلا ہو۔ سارے پھول وہ اٹھا کے بستر پہ رکھتی اب پیچھے ہٹی تھی کہ وجدان نے بیڈ کے پاس آتے وہ سارے پھول ہاتھ مارتے زمین بوس کیے۔ انا اچھل کے ایک دم پیچھے ہٹی۔ وہ وجدان کے غصے سے بہت بری طرح خائف ہوئی تھی۔ زندگی میں کبھی تھپڑ نہیں کھایا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات شوہر سے تھپڑ کھانے والی کوئی اور نہیں انا جنید ہی تھی۔ اگلے لمحے وہ باقی کی سیج بھی اتار کے زمین پہ پھینک گیا۔ سب کچھ سمیٹو اور ڈریسنگ روم لے جا کر ڈسٹ بین میں پھینک دو، اور اس کو کھردرے انداز میں آرڈر دیتا بستر پہ تکیہ سیدھا کرتے ٹیک لگا کے بیٹھتا موبائل اٹھا گیا تھا۔ اتنا زیادہ بکھراؤ! ایک بار وہ پھر سے اٹھاتے انا کی تو جان نکلنے لگی تھی۔ اسے یہ دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں پھر سے آنسو بھرنے لگے۔ یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جو کہا ہے فوراً کرو۔ وہ دھاڑا تو انا بری طرح سہم گئی اور اپنی میکسی سنبھالتے ایک بار پھر سب کچھ سمیٹنے لگی۔ وہ ڈھیر سارے پھول اٹھائے اٹھتے ڈریسنگ روم کا رخ کر گئی کہ اپنی ہی میکسی میں الجھتی وہ ایک دم پیچھے کو گری۔ سارے پھول اوپر کو اچھلتے سیدھا اس کے اوپر آن گرے۔ وہ تیلیاں نیچے رکھے ان پھولوں کو دیکھتے ہی ایک دم سامنے اس خونخوار بلے کو دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ اسے خونخوار بلا ہی کہا کرتی تھی، اور اس کے دیے نام سے پورا آفس واقف تھا۔ اس کے گرنے پہ بے اختیار موبائل پہ سکرولنگ کرتے اس کے ہاتھ تھمے تھے، اور نظر بھٹک کر اس پری پیکر چہرے پر جا ٹھہری جو حسن کا مکمل مجسمہ تھی۔ لیکن سامنے وجدان سلطان تھا، جسے ظاہری حسن کبھی متاثر نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے انسان کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے، اور آج کے حالات نے ثابت کیا تھا کہ وہ دونوں بہنیں ہی اندر کی خوبصورتی سے بہت دور تھیں۔ اگر مراقبے کا سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہو تو اٹھ جاؤ، اور اسے ماتھے پہ بل ڈالے بولا تو وہ جھٹ سے ہوش میں آئی اور پھر سے پھولوں کو سمیٹنے لگی۔ جلاد خونخوار بلا زیر لب وہ اس القابات سے بھی نواز رہی تھی جنہیں وجدان سننے سے تو قاصر تھا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ، اس کے لبوں کی جنبش اس کی نگاہوں کے مرکز میں تھی۔ وہ ڈریسنگ روم کے جاتے اب کھل کے رو رہی تھی، پر کب تک؟ اپنے نصیب سے نہیں لڑ سکتی تھی۔ اپنی جیولری اتار کر ڈریسنگ پہ پٹکنے والے انداز میں رکھی۔ وہ ایسی ہی تھی،
بے بسی کی حالت میں وہ اپنا غصہ چیزوں پہ اتارا کرتی تھی۔ کانوں سے آویزے کھینچ کے نکالے تو کان ایک دم سرخ ہوئے تھے کہ خود ہی سسک اٹھی۔ ڈفر سلطان آج ایک نیا نام دیا اور سوچیں بھٹک کر بسمہ کی جانب چلی گئی، جس کی وجہ سے آج وہ یہاں تھی۔ کیونکہ آپ نے ایسا اپنی خوشیوں کی خاطر آپ نے میری خوشیوں کو آگ میں جھونک دیا۔ وہ پھر سے سسک اٹھی تھی، جبکہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن نے نکاح کن حالات میں کیا تھا۔ 1 2 قبول ہے۔ اس کے 3 گننے سے پہلے ہی وہ نکاح قبول کر گئی تھی، کیونکہ اس شخص کے آدمی کی گن کا نشانہ اس کے بابا تھے۔ اگر وہ اسے نکاح قبول نہ کرتی تو وہ اس کے بابا کو جان سے مار دیتا۔ کتنی منتیں کی تھی، ہاتھ جوڑے تھے، دہائی دی تھی۔ ہفتے بعد اس کی شادی تھی، لیکن اس شخص نے اسے زبردستی اپنے نکاح میں لے لیا تھا اور پھر بنا چھوئے بنا کچھ کہے اور اسے اس کے گھر واپس چھوڑ گیا تھا۔ کھٹکے کی آواز پہ وہ چونکی۔ بہت زور کے بادل گرجے رہے تھے اور بارش برسنے کو تیار تھی۔ وہ کب سے یوں ہی صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا، بالکل اس کے دل کے اندھیرے کے جیسے۔ یہ لمحے بھی زندگی میں آنے تھے۔ پورا گھر اس وقت خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے 2 بار اپنے بابا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے اور پھر انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ تب سے وہ یہیں بیٹھی تھی۔ میر حشام جس شخص کے اس کا نکاح ہوا، وہ بس اس کا نام ہی جانتی تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی، لیکن اسے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ سردیوں کی بارشیں تھیں اور کچھ ہی دیر میں اس نے کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے دل سے دعا کی کہ وہ مر جائے۔ آج اس کی وجہ سے اس کے باپ کا سر جھک گیا۔ اس کی بہن کو اپنی محبت، اپنی خوشیوں کی قربانی دینی پڑی۔ وہ سب کے دکھ درد تکلیف کا باعث بنی تھی۔ اس کی سزا موت سے بھی بدتر ہونی چاہیے تھی۔ وہ ہچکیاں بھرتے روئے جا رہی تھی۔ دل درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتے اوپر کالے آسمان کو دیکھتی وہیں صحن کے بیچوں بیچ اپنی باہیں پھیلا کر لیٹ گئی۔ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن مسلسل برستی بارش نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے سانس بھرتی آنکھیں میچ گئی کہ تھی اسے محسوس ہوا کہ بارش تھم گئی ہے، لیکن بارش برسنے کی آواز تو آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو خود پہ کسی شخص کا سایہ فگن ہوتے دیکھا۔ اس کی سانس سینے میں اٹکا۔ رات کی گہری تاریکی، تیز برستی بارش اور تھوڑی دیر بعد کڑکتی بجلی۔ اس بجلی کے کڑکنے پہ وہ شخص کا چہرہ دیکھتے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ وہ بلیک ڈریس میں تھا، صرف اس کا چہرہ ہی وہ دیکھ پا رہی تھی۔ میر حشام۔ وہ زیر لب اس کا نام دہراتے اسے گھبرائی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ دوسری جانب میر حشام اب اسے اپنا نام دہراتے دیکھ اس کے لبوں کی جنبش پہ اٹکا تھا۔ وہ اس کا نام یاد رکھے ہوئے تھی۔ میر حشام کا دل تو عجیب ہی لہر پہ دھڑکا۔ اچانک بسمہ کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ اس نے میر حشام کو پیچھے ہٹانا چاہا کہ وہ اس کے پھیلے بازو پہ اپنے ہاتھوں کو سرکاتا اب اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا گیا۔ وہ بنا اس کے ساتھ ٹچ ہوئے اس کو مکمل اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ان لمحوں میں بسمہ کو لگا اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ آواز تو حلق میں ہی دب گئی تھی۔ اس نے کپ کپاتے لب میر حشام کو بری طرح اٹریکٹ کر رہے تھے۔ ایک بار کہ وہ اپنی نگاہیں اس کے لبوں سے ہٹاتا بے اختیار جھک کر اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ میر حشام خود بھی اپنے اس عمل سے انجان تھا، بس اس نے اس دل کی سنی تھی اور فوراً عمل بھی کیا تھا۔ بسمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو جان سے مار ڈالے، پر اس کا مکمل قابو کیے ہوئے تھا۔ وہ تو اسے 1 انچ بھی ہلا نہیں پا رہی تھی۔ وہ بری طرح کسمک آئی کہ میر حشام ہوش میں واپس آتا، ذرا سا پیچھے ہوتا، اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ دور ہٹے مجھ سے۔ وہ دبا دبا چلائی بارش کی تیز برستی بوندوں نے بھی اس کی آواز کا اونچا پن روک دیا تھا۔ اگلے ہی پن وہ پیچھے ہٹا، وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ بسمہ بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے اسی کے روم میں لایا تھا اور دھیرے سے اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا جی چاہا سامنے کھڑے شخص کو جان سے مار ڈالے۔ وہ ایسی تو نہ تھی کہ اپنے بابا کی عزت کو رول دیتی۔ وہ ہمیشہ سے سگڑ اور فرما بردار بیٹی تھی، اور آج اس شخص کی وجہ سے وہ نافرمان اولاد کہلائی۔ اور کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنے والے بابا نے اس پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ یہ سوچتے اگلے پل وہ میر حشام کے گال پہ تھپڑ جڑ گئی۔ وہ پھر بھی بت بنا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
اس کو تو کچھ نہ ہوا، البتہ اس نازک لڑکی کا ہاتھ درد سے سرخ پڑ گیا۔ اسٹون مین، وہ دانت کچکچا کے بولی۔ میرا شام کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ پہلی بار وہ مسکرایا تھا، بسمہ تو اس کی چھوٹی سی مسکان کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت الگ سا دلکش سا لگا، لیکن بسمہ اگلے پل ماتھے پہ بر ڈال گئی۔ وہ تھپڑ کھا کے مسکرا رہا تھا۔ شرم ہے آپ میں یا نہیں؟ کیوں کیا آپ نے ہمارے ساتھ یہ سب؟ آج بابا کا سر ہماری وجہ سے۔ وہ اس کا گریبان تھامے چلا رہی تھی، لیکن اس کا چلانا بھی بولنے سے کم تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، تو وہ چلاتی کیسے؟ ڈریس چینج کر لے، ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ وہ اسے کیا کہہ رہی تھی اور وہ کیا جواب دے رہا تھا؟ بسمہ کو اس پہ شدید غصہ آیا۔ نکلے ہمارے کمرے سے ابھی، اسی وقت، بلکہ ہمارے گھر سے نکلے۔ وہ اسے پوچھ کر رہی تھی، جو اپنی جگہ سے ایک انچ تک نہ ہلا۔ وہ بس یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ چینج کر لے، چلا جاؤں گا، وہ پھر اس نرم لہجے میں بولا، تو بسمہ نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ جسٹ گیٹ لاسٹ، شکل بھی نہیں دیکھنی ہمیں تمہاری، برباد کر کے رکھ دیا ہمیں۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آباد بھی کر دوں گا، وعدہ ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں لیتے شدت جذب کے عالم میں بولا، تمہارے ساتھ آباد ہونے سے بہتر ہم مر جانا پسند کریں گے۔ وہ اپنے ہاتھ غصے سے چھڑاتے بولی۔ میر شام کی گرفت ہلکی ہی تھی، جو وہ آسانی سے چھڑا گئی۔ آپ چینج کر لیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، تو آپ کی بار سپاٹ انداز میں بولا، تو وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پشت کرتی پیچھے ہٹی، کیونکہ وہ تو اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہل رہا تھا۔ بسمہ غصے سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی اور داڑھ سے دروازہ بند کر دیا، تو وہ بھی چہرے پہ الوہی سی مسکان سجائے وہاں سے جس خاموشی سے آیا تھا، اسی خاموشی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جب چینج کر کے باہر آئی تو وہ کہیں نہیں تھا۔ اس نے اسے ہر جگہ دیکھا پر وہ نہ ملا۔ بسمہ کو لگا وہ جیسے کوئی چھلا ہوا ہے، ایک دم ہی غائب ہو گیا۔ کہیں وہ ویمپائر تو نہیں؟ بسمہ کے ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا حد درجے سفید چہرہ یاد کرتے بسمہ نے جرجری لی، نہیں، اگر وہ ویمپائر ہوتا تو نکاح کیوں کرتا؟ میں تو یوں ہی اٹھا کے لے جاتا، اور واقعی اگر وہ ویمپائر ہوتا تو اب تک ہمارا خون بھی پی چکا ہوتا۔ وہ الٹی سیدھی باتیں سوچتی اپنی گردن پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ سبھی ویمپائر کی موویز کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ پھر بھی خوف کھاتے فوراً سے اٹھتی دروازہ بند کر گئی اور گہری سانس بھرتے رب کو یاد کرنے لگی۔ ساری رات کوچ پہ سونے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ وجدان نے اسے اپنے بستر پہ جگہ نہیں دی تھی۔ وہ فجر کے وقت اٹھی تھی اور فجر ادا کر کے وہ کوچ پہ واپس آ بیٹھی۔ وجدان بھی بستر پہ نہیں تھا، یقیناً وہ بھی فجر ادا کرنے کے لیے نکل گیا تھا۔ نرم گرم بستر کو دیکھتے انا کا دل للچایا تھا۔ ساری رات بنا کمفرٹر کے لیٹی ٹھنڈ سے کانپتی رہی، اب تو شاید وہ خوار بھی ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وجدان کب واپس آئے، میں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، کیا پتہ چلے گا انہیں۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور بستر پہ جا بیٹھی۔ بہت ڈرتے ڈرتے وہ بستر پہ نیم دراز ہوئی۔ گرم گرم بستر نے جیسے اسے بے انتہا سکون پہنچایا تھا۔ وہ کب وہ نیند کی وادی میں کھو گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وجدان فجر ادا کرتا مارننگ واک پہ نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تو نسوانی وجود اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ ہر طرف طائرانہ نگاہ ڈالی تو ایک دم چونکا۔ وہ اس کے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ وجدان کے دماغ کی رگیں تنی تھی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ کمفرٹر ذرا سا ہٹایا تو وہ اسے گہری نیند میں سوتا دیکھ ٹھٹک گیا۔ وہ چاہ کے ابھی اسے جگا نہ پایا، جبکہ کمفرٹر ہٹانے سے اس کا لال ببو کا چہرہ دکھائی دیا۔ بال بکھرے اور لباس بے ترتیب تھا۔ وہ اس پہ کمفرٹر واپس ڈالتا پیچھے ہٹ گیا اور آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ آج وہ وقت سے پہلے تیار ہوتا آفس جا رہا تھا۔ شام کو ریسیپشن تھا تو کچھ ضروری کام اور میٹنگ اس نے نپٹانی تھی۔ تیار ہوتا باہر آیا تو ملازم ناشتہ تیار کیے ڈائننگ ٹیبل پہ اس کا منتظر تھا۔ گھر میں کوئی عورت نہ تھی سوائے ان دو باپ بیٹے کے، اسی وجہ سے گھر میں ملازمہ نہیں رکھی گئی تھی۔ پر اب انا کے آ جانے سے وجدان ملازمہ رکھنے کا سوچ رہا تھا۔ ارے بیٹا، اکیلے ناشتہ کر رہے ہو؟ دلہن کہاں ہے؟ اٹھی نہیں وہ؟ پھپھو اسرا نے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ نہیں، مجھے آفس ضروری کام ہے، اس لیے جلدی میں ہوں، آپ سے آ کے بات ہوگی۔ وہ ان کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتا اٹھ گیا تھا۔ وجدان، بیٹا آج آف لے لیتے۔ حیدر صاحب نے وجدان کو جاتے دیکھا تو سیڑھیاں اترتے بول پڑے۔
ڈیڈ جلدی آ جاؤں گا، جانا ضروری ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ ایک اس کے ڈیڈ ہی تھے اس دنیا میں جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، کہ ان کے لیے جان بھی دے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی خواہش کا احترام کرتے ان کی دوست کی بیٹی کو زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جب بات بڑی بیٹی سے نکلی تو چھوٹی کو اپنا لیا۔ وہی چھوٹی بیٹی وجدان کے آفس میں کام کر رہی تھی اور حیدر صاحب کی سفارش پہ ہی اسے یہ جاب ملی تھی۔ وجدان جا چکا تھا جبکہ حیدر صاحب ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھے جہاں ان کے رشتے کی بہن بیٹھی ناشتے سے خوب انصاف کر رہی تھی۔ بابا، وہ پھر سے باپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، لیکن وہ نہ باہر نکلی اور نہ اس کی شکل دیکھی۔ پلیز ایک بار ہماری بات تو سن لیں، ہمارا کوئی قصور نہیں، پلیز بابا۔ کیسے سمجھائیں آپ کو ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تڑپ کے روتی دروازے کے ساتھ سر ٹکا گئی۔ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس نکاح نامہ بھی موجود نہ تھا۔ نہ جانے اس شخص نے کس بات کا بدلہ لیا تھا کہ اس طرح نکاح کر کے سب کی نظروں میں گناہ گار بنا کے چھوڑ گیا تھا۔ شام کو ولیمے کا فنکشن اچھے خاصے بڑے پیمانے پر ارینج ہوا تھا۔ پورا شہر ہی وہاں موجود تھا، لیکن نہیں تھے تو ان کے اپنے نہیں تھے، اور نہ اس کے بابا آئے اور نہ اس کی آپی۔ دل پہ پتھر رکھے وہ بمشکل حیدر صاحب سے پوچھتی انہیں دیکھنے لگی، بیٹا فون تو کیا تھا لیکن انہوں نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ ان کی بات سنتے انا کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو بےتاب ہوئے۔ بیٹا رونا نہیں، وہ اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھ گئے۔ میں نے وجدان سے کہا ہے وہ ولیمے کی تقریب ہونے کے بعد آپ کو گھر لے جائے، آپ کے بابا سے ملوانے۔ وہ اتنی شفیق انداز میں بولے کہ انا ان کی نرمی کے دل سے متعارف ہوئی تھی۔ وہ پہلے بھی ان کی اچھائی کی دیوانی تھی اور اب تو وہ مزید ان کے فیورٹ ہو گئے تھے۔ ان کے کہے کے مطابق وجدان اسے اس کے بابا کے گھر لے کے جا رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، موسم بھی ابرآلود تھا، جیسے بارش برسنے والی ہو۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، اپنے گر شال لپیٹے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی ٹھنڈ سے اس کی جان نکلی ہوئی تھی۔ شاید رات سے بخار کا اثر اب کچھ زیادہ ہو رہا تھا۔ اس نے کوئی میڈیسن بھی نہیں لی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ گاڑی کا ہیٹر آن تھا لیکن اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے گاڑی میں گھٹن ہونے لگی۔ شال کو خود سے پرے ہٹاتی وہ اپنا سینہ مسلنے لگی۔ وجدان کی نگاہ اس کے سجرے سورے سراپے پہ جا ٹھہری۔ پلیز گاڑی روک دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتا، اس کی ٹوٹی بکھری آواز حالت دیکھتا وہ ایک جھٹکے سے گاڑی ایک طرف پارک کر گیا۔ کیا ہوا؟ پہلی بار وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی۔ وہ اگلے پل ہاتھ رکھ کے نم لہجے میں وہ مشکل بولی۔ وجدان نے گاڑی کے شیشے نیچے کیے، ٹھنڈی یک بستہ ہواؤں کے اندر رخ کیا تو اس نے پل انا جرجری لیتے رہ گئی۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ وجدان نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے کو چھوا تو دنگ رہ گیا۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ اگلے پل وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچ گئی۔ وجدان نے گاڑی کے شیشے واپس اوپر چڑھائے۔ اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ اسے بھی اس لڑکی کی فکر ہوئی تھی جو کل ہی اس کی بیوی کے عہدے پہ فائز ہوئی تھی۔ ہاسپٹل پہنچنے تک وہ اپنے ڈیڈ کو اطلاع دے چکا تھا۔ ہاسپٹل کے ایریے میں گاڑی روکے وہ نیچے اترا۔ دوسری طرف آتے وہ دروازہ کھولے انا کو پکار رہا تھا، پر وہ بے سدھ سی ہو گئی تھی۔ وجدان نے بنا دیری کے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے مڑ مڑ کے اسے دیکھا تھا۔ جو خوبرو جوان مرد اپنی مضبوط باہوں میں دلہن کو اٹھائے ہاسپٹل کے کوریڈور میں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دیکھنے والوں نے رشک سے اس جوڑے کو دیکھا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ اسی لیے لیڈی ڈاکٹر کے کیبن میں گھسا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا ٹریٹمنٹ ہونے لگا۔ اسے شدید بخار نے گھیرا ہوا تھا۔ اسے ڈرپ لگی تھی۔ وجدان ایک پل کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوا تھا۔ ڈرپ لگنے کے بعد تھوڑی دیر میں انا کا سانس سنبھلنے لگا۔ ڈاکٹر نے وجدان کی جانب دیکھا۔ گھبرائیے مت، یہ تھکن اور ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہے، انہیں آرام کی ضرورت ہے، کچھ دیر میں بخار نیچے آ جائے گا۔ وہ تسلی دیتی باہر جا چکی تھی، جبکہ وجدان وہیں اس کے پاس بیٹھا بار بار اس کا ماتھا چیک کر رہا تھا۔ ست شکر تھا کہ بخار میں کمی آئی تھی۔ بابا ایک موقع تو دیں ہمیں کچھ کہنے کا۔ آج پھر وہ بابا کے قدموں میں بیٹھی تھی، لیکن جنید صاحب بالکل چپ تھے۔ اس بیٹی کی وجہ سے وہ اپنی دوسری بیٹی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے ساتھ اپنی زیادتی انہیں پل پل تڑپا رہی تھی۔ بابا ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، لیکن کیا لیکن اس سے نکاح کر لیا لیکن جانتی نہیں اسے، کسے بیوقوف بنا رہی ہو؟ بسمہ ہٹ جاؤ میری نظروں سے، ورنہ نہ جانے میں کیا کر گزروں۔
وہ سخت دکھی تھے۔ اس شخص سے کہو کہ وہ آئے اور تمہیں لے جائے، مجھے تمہارا وجود بھی اس گھر میں نہیں دیکھنا۔ انہوں نے آخری وار کیا۔ بسمہ تڑپ کے رہ گئی۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کے۔ سنا آپ نے؟ ہم نہیں جانتے وہ شخص کون ہے سوائے اس کے نام کے۔ زبردستی۔ مجھے اب مزید کچھ نہیں سننا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر 2 دن کے اندر وہ شخص نہ آیا تمہیں رخصت کروانے تو تم میرا مرا منہ دیکھو گی۔ ان کے الفاظ پہ بسمہ کی قوت گویائی ہی جیسے چھین لی گئی۔ وہ چپ چاپ اپنے روم میں واپس آئی۔ کہاں سے ڈھونڈتی اس شخص کو؟ وہ تو چھلاوا تھا۔ اپنا سر تھامے وہ بیٹھی چلی گئی۔ اب ایک ہی راستہ تھا خود کو سچا ثابت کرنے کا۔ وہ شخص سامنے آتا اور اسے سامنے لانے کا طریقہ بسمہ کو سوچنا تھا، اور وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اسے اب کیسے سامنے لانا ہے۔ آنکھ مچولی کا یہ کھیل اب وہ مزید نہیں کھیل سکتی تھی۔ اب وقت تھا، یا تو وار کرتی یا پار کرتی۔ اس کی آنکھ حلق میں کانٹا چبھنے سے کھلی تھی۔ پیاس سے اس کا حلق ہوش ہوا تھا۔ پوری پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اٹھ کے بیٹھی تو کچھ دیر اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ سر ابھی بھی باری باری سا ہو رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ مشکل آنکھیں کھولے اور اپنے حواس اٹیک کیے۔ آپی؟ اسے لگا وہ اپنے گھر میں ہے۔ بسمہ آپی؟ وہ کمفرٹر کے پیچھے ہٹاتی بستر سے نیچے اتری تو ٹھنڈے فرش پہ پاؤں رکھتے جھرجھری سی چھا گئی۔ ایک دم اسے ٹھنڈ لگنے لگی۔ وہ واپس بستر میں لیٹنے لگی، لیکن اسے پیاس لگی تھی۔ آپی؟ وہ تھوڑا اونچی آواز میں بولی تو قریب ہی کوچ پہ آڑے ترچھے انداز میں سو رہے وجدان کی آنکھ کھلی اور جڑ سے اٹھ بیٹھا۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتا وہ سائیڈ لیمپ آن کرتا گیا۔ کیا ہوا؟ اپنے بہت قریب مردانہ آواز سنتی وہ بری طرح اچھلی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ گھبرائی تھی۔ وجدان نے ایک سخت گوری سی سے نوازا۔ لگتا ہے بخار نے یادداشت چھین لی ہے۔ وہ تنزن کہتا بڑی لائٹس آن کر گیا اور اپنی آنکھیں میچ گئی، اور پھر ارد گرد کا منظر دیکھتے اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ 2 دن پہلے تو اس دیو کی قید میں قید ہوئی تھی۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھا، یادداشت واپس آئی۔ وہ اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، بلیک سلیو لیس ہوڈی پہنے اس وقت بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یقیناً اگر محبت کی شادی ہوتی تو اس شخص پہ دل و جان سے فدا ہوتی، پر یہ خڑوس خونخوار بلا اس کے ٹائپ کا تھا ہی نہیں، جس نے پہلی رات ہی سے تھپڑ مارا تھا۔ وہ تھپڑ تو نہ ساری زندگی بھولنے والی نہ تھی۔ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ وہ منمنائی۔ پاس پڑا جگ دکھائی نہیں دے رہا؟ ڈال لو گلاس میں اور پی لو۔ وہ تنک کے بولا تو انا نے جگ سے پانی گلاس میں ڈیلا اور اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ واپس کوچ پہ جا بیٹھا اور اب موبائل اٹھاتا سکرولنگ کرتے تیرچھی نگاہ سے اسے بھی دیکھا، جو اب اپنے حلیے سے تنگ نظر آ رہی تھی۔ شاید اسے ڈریس چینج کرنا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا کبڈ کی جانب بڑھا اور اس کا لائٹ سا ڈریس نکالتے اس کی جانب بڑھایا۔ کر لو چینج۔ آپ کے سامنے؟ اچانک اس کی زبان پھسلی۔ ہاں یہیں کھڑا ہوں، تمہارا دیدار کرنے کے لیے، ترسا ہوا ہوں تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ ایڈیٹ لڑکی! وہ اسے دانت کچکچا کر کہتا لائٹس آف کرتا، گیلری کا گلاس ڈور کھول کے نکل گیا، لیکن پردے برابر کرنا نہ بھولا۔ اپنی سوچ سے خود کو سرزنش کرتے وہ بمشکل وہیں ڈریس چینج کرنے لگی، لیکن بیگ کی ڈوریوں میں الجھ کے رہ گئی۔ بند کرنے کے باوجود وہ اسے بند نہیں ہو رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے اسے نکاہت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تھک ہار کے وہ یوں ہی واپس لیٹ گئی۔ اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اپنا ڈریس لانڈری میں رکھ آئے۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی تو وجدان واپس روم میں آیا۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈالتا، اپنا تکیہ اور کمفرٹر کوچ سے اٹھاتا بستر پہ رکھا اور دروازہ کھولا۔ لازم کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لیے وہ دروازہ بند کر گیا۔ ٹرے ایک طرف رکھتے وہ انا کے کپڑے اٹھاتا وہ ڈریسنگ روم میں چھوڑ آیا۔ اس کا ضمیر گوارا نہیں کیا کہ کوئی ملازم اس کی بیوی کے کپڑوں کو چھوئے۔ اٹھو، کھانا کھا لو، پھر میڈیسن لے لینا۔ وہ نارمل انداز میں بولتا اسے آج برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے وجدان کے بارے میں ایک نیگیٹو انسان کا نقشہ کھینچا ہوا تھا، پر وہ اتنا برا نہیں تھا۔ وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ کھانا کھاتے اس نے اسے میڈیسن دی تو وہ نڈال سی واپس لیٹ گئی۔ وجدان نے جھک کے پھر اس کا ماتھا چیک کیا، جو اب بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ بے اختیار ہی اس کا ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھتے کروٹ بدل گئی۔ وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے کافی چھوٹی تھی اور ابھی تو شاید وہ آئیڈیل بھی نہیں بنا پائی تھی کہ اس کی شادی ہو گئی۔ شاید فرجاد کو بہت پسند کرتی تھی۔ اچانک سے دماغ میں بات آئی تو پوری شدت سے دل پہ لگی۔ گور کے بنا پلک جھپکے اسے دیکھا اور وہیں اس کے پاس ہی ٹک گیا۔ ایک احساس جاگا تھا رقابت کا، حق ملکیت کا۔ وہ اس کی تھی، اس کے نکاح میں، تو وہ کسی اور کو سوچے بھی کیسے؟ چاہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کے قریب ہو کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اسے دیکھتا جا رہا تھا،
جو اب ٹھنڈ سے لرزتے اس کے ساتھ چپک رہی تھی۔ اس کے یوں بار بار چپکنے پہ وجدان کے دل میں حالت عجیب ہونے لگی تھی۔ وہ مزید اس کے پاس نہیں لیٹ سکتا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا کہ انا نے مزید اپنے آپ کو اس کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے نرم و ملائم دھڑکنوں کا لمس محسوس کرتے اس کی دل کی دھڑکن بڑھی تھی، تو وہیں وہ ساکت ہوا، جس پر وہ اس کے گرد باہیں پھیلاتے مکمل خود کو اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ وجدان نے گہرا سانس بھرا اور اپنی آنکھیں میچ لیں، لیکن خود کو اس کے لمس سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی نرم گرم سانسوں کی تپش وہ اپنی گردن کے پاس محسوس کر رہا تھا۔ ذرا سا وہ کسمسا کے پیچھے ہٹنے لگا کہ وہ اپنی ہونٹوں کو اس کی گردن کے ساتھ جوڑ گئی۔ وجدان کی گلے کی گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس کی برداشت سے اب سب باہر ہو رہا تھا۔ جھٹکے سے اس کی باہوں کو پیچھے کرتا وہ تکیے پہ پٹک گیا۔ وہ نیند میں کراہ کے رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا کہ اس کے ٹھنڈے پاؤں وجدان اپنے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہوئے اور وہ پھر سے رک گیا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے جھک کے اس کے ماتھے کو چھوا کہ ایک بار پھر وہ اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ وہ نیند میں تھی، بدحواسی میں بولی۔ وجدان سمجھ نہیں پایا۔ وہ اس کی محرم تھی اور اس کی محرم کو اس وقت اس کی باہوں کی تپش چاہیے تھی۔ خود کو یہی باور کرتا وہ دھیرے سے اپنی ہڈی اتارتا، ایک طرف رکھتا، اس کا سر اپنے سینے پہ رکھے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ اس کا ٹھنڈا یخ جسم وجدان کی تپش زدہ جسم کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ آنکھیں مودے وہ دھیرے اس کی کھلی ڈوریوں کو ہٹاتا اس کی قمیض کو نیچے سرکاتا چلا گیا۔ دل اس کا 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ اس کو ضرورت سمجھتا اس کے نزدیک ہوا تھا اور خود کو بار بار یہی باور کرواتا اس پہ چھاتا جا رہا تھا۔ اس کا سر تکیے پہ دھرے وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اس کی سانسوں پہ قابض ہوا، تو اسی پل وہ خود کو بہکنے سے روک نہ پایا۔ اتنے قریب آ کے وہ اسے دور نہیں جا سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی۔ وجدان کی شدتیں بھی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب کیوں آیا؟ وہ سب بھول گیا۔ یاد تھا صرف اتنا کہ وہ اس کی شریک حیات ہے اور وجدان کا اس پہ مکمل حق ہے۔ وہ اپنا حق پوری شدت سے اس سے لے چکا تھا کہ وہ نیم بے ہوشی میں بھی سسک اٹھی تھی۔ انا اس وقت گاڑی کو ایک پہاڑی پہ روکے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھے۔ دل تھا کہ کانپے جا رہا تھا۔ وہ بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ قدم کام کرے گا یا نہیں، لیکن اسے اب اس شخص کے روبرو ہونا تھا۔ اسے سب کے سامنے لانا تھا، کیونکہ اس کا کردار مشکوک ہو چکا تھا۔ زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے وہ گاڑی کو واپس اسٹارٹ کر گئی۔ اب اس کا رخ پہاڑی کی جانب تھا۔ گاڑی کو وہ پہاڑی سے گرانے والی تھی اور اپنی جان کو داؤ پہ لگا رہی تھی، اس یقین کے ساتھ وہ پائے چھلاوا جو بھی ہے، اگر وہ واقعی میں ہوا تو ضرور سامنے آئے گا، اور کم از کم نکاح کر کے اسے اتنی آسانی سے تو مرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس نکاح کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ضرور چھپا ہوگا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکی تھی کہ اچانک ایک بلیک گاڑی اس کی راہ میں حائل ہوئی اور وہ اسے بھی ساتھ لے جاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ بسما نے گاڑی کو جھٹکے سے بریک لگائے کہ ایک پل کو وہ اپنی جان پہ بری طرح اچھلی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پہ جا لگا۔ کھائی کے ایج پہ جاتے اس کی گاڑی رک چکی تھی۔ دوسری گاڑی میں بیٹھا شخص بلیک ہوڈی میں تھا۔ وہ وہی تھا، میر ہشام۔ ہاں، وہ آ گیا تھا سامنے۔ فائنلی بسما نے ایک پل کے نکال لیا تھا۔ جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ شخص باہر نکلتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ایک پل کو بسما کا دل لرزا تھا۔ اس شخص کے خوبصورت چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا، جیسے وہ آج بسما کو ختم کر دے گا یا خود کو۔ اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوئے ایک جھٹکے سے باہر نکالتا گاڑی کے ساتھ زور سے پٹک گیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی ہو بھی کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اس پہ دبا دبا چلایا، جبکہ وہ مسلسل یکٹے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ دھیرے سے بولی تو اب وہ پتھر ہوا۔ ہم نے پوچھا کون ہو تم؟ وہ اس کا گریباں جکڑ گئی۔ اگلے پل ہشام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے سختی سے اپنے سینے میں بھیجا کہ بسما پوری جی جان سے کانپی۔ آپ کے لیے میری ایک ہی پہچان کافی ہے کہ میں آپ کو شوہر ہوں۔ نہیں مانتے ہم اس نکاح کو، جس میں کوئی ولی نہیں تھا ہمارا۔ ہمارے بابا ہم پہ یقین نہیں کر رہے، نفرت کرنے لگے ہیں صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ واپس اسے آپ کہنے لگی تھی، لیکن آنسو متواتر بہہ نکلے۔ کون سے گناہ کا بدلہ لیا آپ نے ہم سے؟ اس زندگی سے موت اچھی، ہٹے ہمارے راستے سے۔ ہمیں زندہ نہیں رہنا، مر جانا چاہتے ہیں ہم۔ وہ اسے پیچھے پوچھ کر رہی تھی۔
लेकिन इसे वो अपनी जगह एक इंच भी ना हिला सकी। अगले लम्हे वो इसकी कलाई थामे खाई की तरफ बढ़ा। इस पल बिस्मा का सांस हलक में अटका हुआ था। वो वाकई इसे खाई से गिराने जा रहा था। खाई के बिल्कुल करीब जाते वो इसे पीछे धक्का देते इसकी कलाई को थामे इसे देखने लगा। अब अगर वो इसकी कलाई छोड़ता तो वो सीधा इस गहरी खाई में गिरती। हवा की दोष पे इसके कैचर में मुकीद बाल खुले थे। दिल की धड़कन बड़ी थी, लेकिन सांस थम गई थी। वो यकटक इसे देखे जा रही थी, जो धीरे धीरे इसकी कलाई को छोड़ता जा रहा था। बिस्मा बिल्कुल चुप थी, और जब उंगलियों से उंगलियां छूटने लगी तो अपनी आंखें मीच गई, जैसे खुद को भी बचाना नहीं चाहती थी। अगले पल वो झटके से इसे अपनी तरफ खींचता सीने से लगा गया। दोनों की सांसें गहरी हुई, दोनों की धड़कन एक ही ताल पे धड़क रही थी। आप मेरा बदला थी, वो बोला था, और बिस्मा ने धीरे से आंखें खोले इसे हैरत से देखा। लेकिन ये बदला हैदर सुल्तान से था, आप सिर्फ मोहरा थी। इसकी अगली बात पे बिस्मा ने इसे नफरत से देखा और खुद को इसके झटके से छुड़ाया, और वो एक बार फिर इसका हाथ उठा था। लेकिन इस बार है शाम ने इसे कलाई से थामे इसे कमर से पे मरोड़ा, और वो दर्द से कराह के रह गई। पहले थप्पड़ खा लिया था अपनी सजा समझ के, जानता था अपना बदला लेने में आपसे ज्यादती कर गए हूँ, लेकिन हर बात हाथ उठाओ और मीर हशाम सुल्तान अपना गाल आगे कर दे, इतना आसान नहीं, छोड़े मुझे, दर्द हो रहा है। वो छटपटाई तो हाशिम ने इसकी कलाई छोड़ दी। वो अपनी कलाई थामे इसे नफरत से देखने लगी। आपने किसी और से बदला लेने के लिए हमारा इस्तेमाल किया, आपको शर्म नहीं आई? यूं मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं, घर चलें। वो इसकी बात काटता इसी की गाड़ी की जाने बढ़ा। छोड़े हमें। वो गुस्से से अपनी कलाई फिर छुड़ा गई। खबरदार जो दोबारा हमें हाथ भी लगाया, हाथ तोड़ देंगे आपका। वो उंगली उठाते इसे वार्न कर रही थी, और वो सीने पे बाजू बांधे मजे से इसे देखता सर झटक गया। चले मेरे साथ। नहीं लगाता हाथ। वो भी फौरन इसकी बात मान गया। कहाँ लेके जाना चाहते हैं? आप ही के घर, आपके बाबा के पास, सब कन्फेस करने। वो नॉर्मल अंदाज में बोलता इसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे विराजमान हुआ, तो वो भी भागती हुई इसके साथ पैसेंजर सीट ले बैठी। इसने गाड़ी स्टार्ट करते झटके से इसका टर्न लिया कि वो जो सीट बेल्ट बांधना भूल रही थी पूरी घूम के इसकी गोद में जा गिरी। वापस अपनी सीट पे जा गिरती कि शाम ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते खुद से लगाते बड़े आराम से वापस सीट पे बैठाया, और अफसोस से इसकी फिजिक को देखता सर नफी में झटक गया। इतनी स्मार्ट सी थी कि जरा से झटके को भी नहीं सह सकी। गाड़ी को फुल स्पीड पे छोड़े वो साथ मोबाइल पे कोई नंबर डायल कर रहा था। आप बाबा के सामने जाएंगे, और खुद को संभालने से कंफर्म कर रही थी। हम एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले, दूसरे हाथ से नंबर मिला रहा था। प्लीज़ गाड़ी की स्पीड स्लो कर दें, आप हमें घर की बजाय सीधा जन्नत पहुंचा देंगे। वो तंज मार रही थी। अच्छा है ना, दुनिया में तो दोनों एक साथ जी नहीं सकते, मर के सीधा जन्नत में जाएंगे। वो इसे एक नज़र देखता मोबाइल कान से लगा गया। कॉल जा रही थी, और मुकाबल नंबर देख फ़ौरन कॉल रिसीव कर गया। हशाम मेरे बच्चे। वही दर्द, वही कर्ब जो पिछले 30 सालों से सहता आया था, और फिर मुकाबल को भी दिया था। मिलना चाहते हैं मुझसे? बिना किसी तमहीद के वो बोला। हाँ मेरी जान, मुझे मिलना है, तुम्हें अपने सीने से लगाना है। बोलो कहाँ हूँ? वो उजलत में बोले। अपने बेटे के ससुराल में। सिर्फ 10 मिनट हैं आपके पास, अगर पहुँच गए तो आपके गले लगूंगा, वरना सारी जिंदगी शक्ल को तरसेंगे। वो कहते साथ कॉल काट गया। बिस्मा ने हैरत से इसके चेहरे की करख्तगी को देखा, जो अब बिल्कुल खामोशी से ड्राइव कर रहा था। हैदर अंकल क्या लगते हैं आपके? वो अंदाज़ा लगाती पूछने लगी, जिस पे शाम लब बेंचे। थोड़ी देर खामोश रहेंगी, आपके सारे सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। वो मोड़ काटते फिर से जोर से झटका लग गया। गाड़ी तो आराम से चलाएं, उठा उठा के पटक रहे हैं। वो मुंह बनाते गसीले लहजे में बोली। एक बार मौका मिले मुझ पे, मैं बताऊंगा उठा उठा के पटकना क्या होता है। वो इसको घूरते दिल ही दिल में जवाब देता रुख फेर गया। गाड़ी घर के अंदर ले जाते वो इसीलिए गाड़ी से उतरा था। अब की बार बिस्मा की हिम्मत जवाब देने लगी। न जाने क्या क्या बोलेगा ये शख्स बाबा के सामने। क्या उल्टा बोल गया तो? वो घबरा रही थी, जबकि हिशाम इतना ही मुतमईन था। पूछ चलेंगी या कलाई थाम लूं? इसे मुसलसल से टल बैठे देख वो भड़का था। उतर रहे हैं, लेकिन एक बात सुन ले हमारी, अंदर वही बोलिएगा जो सच है, उल्टा पुल्टा बोल के हमारी इज्जत का फलूदा मत निकालिएगा। वो इसे साथ चलते बोल भी रही थी, जबकि हिशाम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल बाहर कर रहा था।
کمرے میں داخل ہوئے تو حیدر صاحب اس سے پہلے پہنچ گئے تھے اور جنید صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہاں پہنچے تھے حشام اور بسمہ کو ایک ساتھ اندر دیکھ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر سو ختم ہو گیا ہو تو اٹھو، شاور لو، فریش ہو، پھر نیچے چلیں۔ وہ نکھرا نکھرا سا بھی شاور لے کے نکلا تھا۔ وہ خود پہ باڈی سپرے کر رہا تھا۔ آئینے میں ہی اس کے سراپے پہ ایک گہری نگاہ ڈالتا نارمل انداز میں بولا، آپ بہت برے ہیں، آپ نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مجھ سے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہوئی، جبکہ بستر سے اٹھنا اپنی توہین سمجھا۔ میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا، اور اس کی جانب مڑا، جبکہ ماتھے پہ ان گنت بل پڑ چکے تھے۔ دھیرے اپنے کفلنگز کھولتا وہ اب کالر کے بٹن کھول رہا تھا۔ انا مزید کمفرٹر اوپر لیے چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ شرٹ اتارتا اب اپنی وائڈ سینڈو بھی اتار رہا تھا۔ اس کا چوڑا سینہ اور ایبس دیکھتی تھوک نکلتے حلق تک گر گئی۔ وہ دوسری جانب مڑا تھا۔ کیا خیال ہے یہ زخم کیسے آئے ہوں گے؟ وہ اپنے کندھے، گردن اور پشت پہ اسی کے دیے زخموں کو دکھا رہا تھا، جنہیں دیکھ وہ خسیانی سی ہوئی۔ بہت بے شرم ہے آپ۔ کوئی جواب نہ بن پڑا تو غصہ ضبط کرتے وہ اسے بولتی کمفرٹر منہ تک اوڑھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب ہوا اور اس پہ کمفرٹر کو ہٹاتا اسے اپنی ہوڈی پہنے دیکھ اپنا ایک لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کا چہرہ بری طرح بلش کرنے لگا۔ مجھے تو کہیں سے بھی تم ابلا ناڑی دکھائی نہیں دے رہی ہو۔ اس کے ساتھ رات کو سخت زیادتی۔ وہ اس بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے لبوں پہ اپنی ہتھیلی جما گئی۔ پلیز چپ کر جائیں، ایک تو مجھے کچھ یاد نہیں، اوپر سے آپ مجھے اتنا کچھ سنا رہے ہیں۔ وہ روحان سے ہوتے بولی، چلو اگلی ہر رات میں ہوش حواس میں سب ہوگا تاکہ تمہیں یاد رہے۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا بولا کہ وہ پھر سے خود کو چھپا گئی۔ اچھا بتاؤ، کیا کہیں کوئی پین ہے؟ وہ مکمل اس پہ جھکا ہوا پوچھ رہا تھا۔ انا اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اب اس سے بچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ پلیز شرٹ پہن لیں، اور منمنائی نظریں چراتے بولی، اتارو۔ وہ اس کے پہنے ہوڈی پہ ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نہیں، وہ والی۔ فوراً اپنی ہوڈی کو گلے سے تھامے وہ اس کی اتاری گئی شرٹ کی جانب اشارہ کر گئی۔ اگلے ہی پل وہ اسے گود میں برتا باتھ روم کی جانب بڑھا۔ صرف 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے شاور لے کے نکلو، مجھے دیر ہو رہی ہے، ضروری میٹنگ ہے۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دروازہ بند کر گئی اور شاور لے کے 15 منٹ بعد باتھ روب پہنے باہر دھڑلے سے باہر نکلی تھی۔ اسے لگا وجدان جا چکا ہوگا، پر وہ اسی کے انتظار میں تھا اور انہی قدموں پہ تیزی سے واپس پلٹی تھی کہ وجدان نے ایک ہی جست میں اسے جا لیا۔ کس سے چھپ رہی ہو؟ اب کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، سب بے پردہ ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ فضول کوششیں چھوڑ دو۔ وہ اس کے کان کے لو کو چومتا دھیرے سے کاٹ گیا کہ ایک دم سسکی۔ ایسی سسکیاں بھرو گی تو مارننگ نماز کا دل چاہنے لگے گا۔ بائی دا وے، آر یو سو بیوٹیفل۔ وہ اسے اپنے سامنے کیے اس کی تعریف کر رہا تھا، جو شاید بیوی ہونے کے ناطے اس کا حق تھا۔ اس کی بات پہ وہ اسے دیکھنے کی وارت کی پہنا کی دیڑوں شرم آئی اور اس نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیا، جبکہ چہرے پہ ایک دھیمی مسکان نے احاطہ کیا۔ کون سا فرجاد، کون سا زبردستی نکاح، یا تو بس اتنا سامنے کھڑا شخص مکمل اس کا ہو گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش تو تھی، لیکن اظہار کرنے میں چور سی تھی۔ چلو چینج کرو، پھر نیچے چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اسے معتبر کر گیا۔ سکون کی ایک مکمل لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ دونوں تیار ہوتے باہر ناشتے کے لیے آئے تو حیدر صاحب کہیں دکھائی نہ دیے۔ پھوپھو بھی واپس آ چکی تھی اور اب بالکل خاموشی تھی۔ ملازم سے بابا کا پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ناشتہ کرتے اس نے اپنے بابا کو کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہ کی گئی۔ وہ تھوڑا الجھا، ایسا کبھی ہوا نہیں تھا، گھر میں پھوپھو بھی نہیں اور کوئی ملازمہ کا بھی ارینج نہیں ہوا تھا، سب میل ملازم تھے۔ کچھ سوکھتے ہوئے اس نے انا کی جانب دیکھا جو ناشتہ کم ہی کر رہی تھی، سوچوں میں زیادہ غرق تھی۔ انا، اس کی پکار پہ وہ چونکی۔ ناشتہ فنش کرو، پھر آفس چلنا ہے میرے ساتھ۔ وہ پیچھے ہوتا دھیرے سے بولا، آفس؟ لیکن کیوں؟ وہ ایک دم الجھ گئی۔ وہاں وہ کس حیثیت سے جائے گی؟ کوئی بھی تو نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی وجدان سے ہو گئی ہے۔ کیوں، کوئی ایشو ہے؟ نہیں، وہ میری طبیعت۔ وہ بہانہ گڑنے لگی۔ بہت بہتر ہے، جلدی کرو، شاباش۔ وہ آرڈر لگاتا اٹھ گیا۔ انا گہری سانس بھرتی رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جنید صاحب نے حیرت کی جانب دیکھتے پوچھا، جو شام کو گلے لگائے ہوئے تھا اور ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ یہ میرا بڑا بیٹا ہے جنید۔ ان الفاظ پہ تو بسمہ کنگ ہی رہ گئی۔
ایک پل کو اس کے قدم لڑکھڑائے اور پاس پڑی ٹیبل کا سہارا لیا۔ مجھے کچھ سمجھا نہیں۔ جنید صاحب کے ماتھے پہ انگنت بل پڑے۔ میری پہلی بیوی سے اولاد ہے یہ، لیکن میرا خون ہے، وہ فخر سے بولے تو جنید صاحب نے گہرا سانس بھرتے بیٹی کی جانب دیکھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھے انکل اسے۔ حشام ان کی سوالیہ نظریں بانپ گیا تھا، اس لیے ان کی طرف بڑھا۔ آپ کی بیٹی سے نکاح میں نے کیا ہے۔ اچانک ہی حشام نے جنید اور حیدر دونوں پہ بم پھوڑا، ان کی مرضی کے خلاف۔ اس کی اگلی بات پہ جنید صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن ہوا میں ہی مولک رہ گیا۔ وہ چاہ کے بھی اس کو مار نہ سکے۔ بسما نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی آواز کا گلا گھونٹا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو حشام؟ تو وہ تم تھے؟ حیدر صاحب نے اس کا رخ اپنی جانب موڑے حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ وہ میں ہی تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں کیا یہ سب؟ وہ دکھی انداز میں بولے۔ اسی ایک سوال کا جواب تو بسما کو بھی چاہیے تھا۔ یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ وہ اپنی پینٹ کے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا اب کی بار تلخ ہوا، جیسے انہیں اب آئینہ دکھانے کا وقت آ گیا ہو۔ کچھ پل خاموشی سے نظر ہو گئے۔ حیدر صاحب کڑی سے کڑی ملانے لگے۔ وہ لمحات جن میں انہوں نے وجدان کا رشتہ طے کیا، تب حشام کی باتیں ان کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ وہ اپنے بیٹے وجدان کی شادی میں اس قدر محو تھے کہ حشام کی کسی بات کو سیریس ہی نہ لیا۔ پر اب انہیں سب سمجھ آ رہا تھا۔ مطلب یہ نکاح حیدر صاحب کی عزت پہ وار کرنے کے لیے کیا گیا تھا، انہیں نیچا دکھانے کے لیے، ان کو سب کے سامنے بے عزت کرنے کے لیے۔ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اپنا بیٹے ہونے کا، ان کے دوسرے بیٹے سے۔ ہمیشہ حق مارتے آئے ہیں آپ میرا۔ حشام کی دکھ اور غسیلی بری آواز سنتے وہ ہوش میں آئے۔ پہلی بار میں نے حق مارا آپ کے بیٹے کا۔ اس کے الفاظ نے حیدر صاحب کی عزت کا مینار گرا دیا، جبکہ وہ دونوں باپ بیٹی بت بنے کھڑے رہ گئے۔ سین ٹو بی